السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پڑھتے وقت اکثر لوگ ایک جگہ ضرور غلطی کرتے ہیں، وہ ہے گناہ کی جگہ۔ گناہ کہاں کرنا ہوتا ہے کہاں نہیں کرنا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ، اس لیے زیادہ تر اس میں غلطی کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اسی کو سمجھیں گے کہ گناہ کہاں کرنا ہے، گناہ کہاں نہیں کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کتاب میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک حصہ تو ہے گناہ کرنے کا، دوسرا حصہ ہے گناہ نہیں کرنے کا۔ جہاں گناہ نہیں کرنا ہوتا ہے اس کا نام ہے اظہار۔ اظہار میں گناہ نہیں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم اظہار کو سمجھ لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خ ان میں سے کوئی حرف آتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ اب نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں، اگر یہ نہیں جانتے ہیں آپ کو تو اوپر آئی بٹن میں یا ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ لیسن 13 میں اس کو میں نے اس سے پہلے پڑھایا ہے، تو وہاں جا کر آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر کے تبھی اس سبق کو پڑھیں۔ تو پھر بھی ایک مرتبہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ جو دیکھ پا رہے ہیں آپ، نون کے اوپر جزم یا سکون ہے، اسے ہی نون ساکن کہتے ہیں۔ اس نون کو بھی نون کے اوپر جزم ہے، اس نون کے اوپر بھی جزم ہے، تو اسے نون ساکن کہیں گے، نون ساکن۔ اور یہ جو اوپر 2 پیش دکھ رہے ہیں، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، تو اسی کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر اور اس 2 پیش، تو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی تنوین کے بعد ہو یا نون ساکن کے بعد ہو، تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو بغیر گناہ کے جلدی پڑھنا، جیسے اس میں دیکھ لیجیے آپ، طیرن ابابیل، اس میں جو تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ان 6 حروف میں سے پہلا حرف حمزہ ہے، تو اس میں گناہ نہیں کرنا ہوتا۔ طیرن ابا، جلدی سے پڑھنا ہے، طیرن ابابیل، اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ گناہ دراصل ناک میں آواز لے جانے کو گناہ کہتے ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ طیرن ابابیل، اس طرح جلدی سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جرفن ہارن، جرفن ہارن، جرفن ہارن، اگر اس طرح پڑھیں گے گناہ کر کے تو یہ غلط ہوگا، اس طرح نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ جرفن ہارن، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، اس میں تو تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، 6 حروف میں سے حمزہ ہا تھا دوسرا حرف، اس میں تنوین کے بعد عین ہے، 3 حرف ہو گیا، اس کے بعد تنوین کے بعد ہا ہے، بڑی ہا، نار حامیۃ، نار حامیۃ، اس کے بعد تنوین کے بعد غین ہے، 6 حروف میں سے ایک حرف غین بھی ہے، میثاقا غلیظا، میثاقا غلیظا، علیم خبیر، علیم خبیر، تو یہ تو تھا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے۔ اب نیچے ہے نون ساکن کے بعد ان 6 حروف ہے، اس میں دیکھ لیجئے، نون ساکن کے بعد سب سے پہلے حمزہ ہے، من اخیہ، گناہ نہیں کرنا، من اخیہ اس طرح نہیں بولنا ہے، بلکہ جلدی سے من اخیہ، من ہاد، من ہاد، فمن عفی، فمن عفی، ومن حولہ، ومن حولہ، من غیرہ، من غیرہ، لمن خشیہ، لمن خشیہ، تو اس میں نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کسی نہ کسی ایک حرف ضرور تھا، اس لیے اسے بغیر گناہ کے پڑھا جا رہا تھا۔ اس میں نون ساکن میں حمزہ ہے، اس میں نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس میں نون ساکن کے بعد عین ہے، اس میں نون ساکن کے بعد ہا ہے، نون ساکن کے بعد غین، نون ساکن کے بعد خا۔ تو یہ تھا تو اظہار، یعنی اس طرح کی جگہ کو گناہ نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں اسی کے جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ گناہ کہاں نہیں کرنا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے آپ، حمزہ کے اوپر جو تنوین ہے دیکھ پا رہے ہیں آپ، حمزہ کے اوپر تنوین ہے، حمزہ کے اوپر تنوین، 2 زبر والی تنوین ہے، تو حمزہ کے اوپر تنوین کے بعد
تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، عین، تو اس لیے اسے بغیر گننا کے پڑھنا ہے. سواء علیہم، سواء علیہم، اس طرح نہیں، گننا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ اظہار ہے، اظہار کا مطلب بغیر گننا کے پڑھنا ہے. تو چونکہ تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے ایک حرف عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں گننا نہیں کرنا ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں گننا کرنا ہے کہاں. گننا جہاں کیا جاتا ہے اس کا نام ہے اخفا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف، یہ تا سے لے کر کاف تک، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں گننا کرنا ہوتا ہے. جیسے اس میں دیکھ لیجیے آپ، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس میں بولا تھا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر تا آئے تو گننا کرنا ہے. تو یہاں دیکھ لیجیے آپ، نون ساکن کے بعد تا آ رہا، اس لیے اسے گننا کرنا ہے. انتا، اس طرح پڑھنا ہے، انتا. اس میں دیکھ لیجیے نون ساکن کے بعد زال ہے، اس میں دیکھیے زال ہے، تو نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، اس لیے اسے گننا کرنا ہے. منذر، تو دونوں کے ایک ساتھ ملا کے اگر پڑھیں گے تو انت منذر، اس طرح پڑھنا ہے. یہاں پہلے تو تھا گننا نہیں کرنا ہے، اس میں گننا کرنا ہے. اگر آپ یہاں گننا کرنا کے بجائے نہیں کرتے ہیں، انت منذر اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا. اس لیے صحیح سے اس کے یاد کر لیجئے. تا سے لے کر کاف تک تو اچھی طرح یہ حروف آپ کو یاد کرنا ہے اور اسے سمجھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں گننا کیا جاتا ہے. تو اس کا صحیح سے دیکھ لیجئے اس پڑھائی کو آپ کو. انت منذر من ثقلت، نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے، اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف سا بھی ہے، اس لیے اسے گننا کیا جا رہا ہے. من ثقلت فانجیناہم، اس میں نون ساکن کے بعد جیم آ جانے کی وجہ سے گننا کیا جا رہا ہے. من دخلہ، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے. وانذرہم، انزلنا، نون ساکن کے بعد زا رہا ہے، اس لیے گننا ہو رہا ہے. انزلنا عن سبیلہ، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، سین. عن سبیلہ من شیء، من شیء تنصرون، تنصرون، نون ساکن کے بعد شید آ جانے کی وجہ سے، نون ساکن کے بعد صاد آنے کی وجہ سے گننا ہو رہا ہے. عن ضیف، عن ضیف من طین، من طین ینظرون، ینظرون خالدا فیہا، خالدا فیہا لاہیۃ قلوبہم، لاہیۃ قلوبہم کراما کاتبین، کراما کاتبین. تو اس میں تو تھا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آنے کی بات، اس میں تنوین کے بعد دکھایا گیا ہے کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقے، حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں گننا کیا جاتا ہے. اسی کو ایک مرتبہ قرآن سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھ لیجیے نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، زال، نون ساکن. اس میں دیکھیے نون ساکن، یہ ہے نون ساکن، دیکھ پا رہے ہیں آپ، چونکہ اس نون کے اوپر جزم ہے. نون ساکن، اس نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، زال، اس لیے یہاں گننا کرنا ہے. انذرتہم، اس میں دیکھ لیجیے اس میں بھی نون ساکن کے بعد زال ہے، اس لیے گننا ہوگا. تنذرہم، تنذرہم
تو یہ تو تھا گناہ کرنے کے بعد. تو اس کو صحیح سے سمجھ لیجیے آپ اور اچھی طرح سے یاد کیجیے. امید ہے کہ آپ اس سبق سے کچھ سیکھے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے قرآن کریم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.